أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. یہ سورہ نحل کی آیت نمبر 40 تا 42 ہے. ارشاد ربانی ہے، ہم جب کسی چیز کو پیدا کرنا چاہتے ہیں تو بس اس سے ہمارا اتنا ہی کہہ دینا کافی ہو جاتا ہے کہ ہو جا، بس وہ ہو جاتی ہے. اور جن لوگوں نے اللہ کے واسطے ہجرت کی، اس کے بعد کہ ان پر ظلم کیا گیا، ہم ان کو دنیا میں ضرور اچھا ٹھکانہ دیں گے اور آخرت کا ثواب بدرجہ بڑا ہے. کاش یہ لوگ جان لیتے. وہ ایسے ہیں جو صبر کرتے ہیں اور اپنے پروردگار پر بھروسہ کرتے ہیں. سامعین کرام، تلاوت شدہ آیت میں، پہلی آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے کہ ہمیں کسی کام کے کرنے کے لیے کسی کی حاجت ضرورت نہیں، ہمارا تو بس یہ کہنا ہی کافی ہے کہ ہو جا، وہ چیز ہو جاتی ہے. محققین علماء کرام نے بیان فرمایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہو جا لفظ کہنے کا بھی محتاج نہیں ہے، بس اس نے ارادہ کیا کہ یہ چیز ہو جائے تو بھی وہ چیز ہو جاتی ہے. پھر اگلے آیت ان لوگوں کے بارے میں ہے جنہوں نے اپنے وطن کو خیر بات کہا اور ملک حبشہ گئے تھے، لیکن اس آیت میں جو ثواب ہے اور جو نتیجہ ہے اور جو جزا و بدلہ ہے وہ ہر اس شخص کو حاصل ہوگا جو اپنی دین کی بقا، دین پر عمل آوری، رضائے رب اور دینی تبلیغ کے واسطے اپنے وطن کو خیر بات کہتا ہے. خاص طور پر وہ لوگ جن کے لیے اپنے وطن میں دینی زندگی گزارنا، دینی احکام پہ عمل کرنا نہایت مشکل ہو جائے تو اپنے دین کو باقی رکھنے، دین پر عمل کرنے، اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے واسطے اپنے وطن جہاں وہ پیدا ہوئے تھے، جہاں ان کا بچپنا گزرا، جہاں ان کے دوست احباب تھے، جہاں ان کی وہ گلیاں تھی، جہاں پر وہ کھیلتے تھے، ان سب کو چھوڑ کر صرف اللہ تبارک تعالیٰ کی رضا کے واسطے وہ نکل جائے. ایسے لوگوں کو اللہ تبارک تعالیٰ کے یہاں بھی فضیلت ہے اور دنیا کے اندر بھی ان کو ترقی حاصل ہوگی. جیسا کہ جب پہلے مہاجرین یعنی مکے کے لوگ حبشہ گئے تو اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو مدینے کے اندر رہنے کا موقع عطا فرمایا جو اسلام کا مرکز بنا اور وہاں پر ان کو دینی اور دنیاوی دونوں دولت حاصل ہوئی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے مہاجر انصار کا جب وظیفہ مقرر کیا خصوصی طور پر تو فرمایا کہ یہ تو وہ ہے جس کا وعدہ اللہ نے دنیا میں کیا ہے اور آخرت میں جو ذخیرہ ہے وہ اس سے کہیں بڑھ کر ہے. یہ تو بہت ہی اعلیٰ ہجرت ہوتی ہے، لیکن چھوٹی موٹی جو ہجرت ہوتی ہے وہ جماعت میں جو لوگ نکلتے ہیں اپنے گھر اور خاندان اور اپنے وطن کو خیر بات کہہ کر دوسری جگہ جاتے ہیں تاکہ اللہ کے کلمے کو بلند کریں، اللہ کے احکام کو لوگوں کے دلوں میں اتارنے کی کوشش کریں، راہ راست پر لائیں. یہ بھی ایک طریقے سے ہجرت ہے اور یقینی طور پر اللہ تبارک تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ عمل ہے اور ہجرت کی یہ نقل کہی جا سکتی ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.